السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے آپ کو رمضان المبارک پر ایک مضمون دیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں محرم پر مضمون۔ 4 سے 5 مضمون آپ کو پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا، نوٹس بنانا ہوگا۔ امتحان میں اس میں سے کوشچنس آتے ہیں۔ پچھلے سال بھی یہ محرم کے مہینے کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ محرم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ، لکھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے آپ محرم کے نام سے اس پہلے آپ ذہن میں ڈال لیں کہ محرم کسے کہتے ہیں، محرم کے اندر کیا ہوتا ہے، محرم کی تاریخ کیسی ہے، محرم میں کون کون سے تاریخی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں صرف بیٹھا لیا تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو خاص باتیں بتائی کر کے آپ کو نکال لینی ہوگی سننے کے بعد سے کہ کیا ہمیں محرم کے بارے میں لکھنا ہے۔ دیکھیے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سب سے پہلے اپنی کاپی کے اوپر لکھیں گے آپ محرم، مضمون لکھ کر کے لکھیں گے محرم، جو سوال ہوگا لکھیں گے اتنا جواب نمبر، پھر لکھیں گے ہیڈ لائنس میں محرم، محرم پر مضمون۔ یہ لکھنے کے بعد لکھیں گے کہ عربی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم ہے، عربی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سارے اسلامی تاریخی واقعات اسی مہینے اور خاص کر 10 تاریخ میں پیش آئے ہیں۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، طوفان نوح ختم ہوا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اور اس لیے اس مہینے کی ابتدائی 10 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے، خاص کر 10 تاریخ کو۔ اور اسی مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید نے میدان کربلا میں شہید کیا تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ 10ویں محرم کو شہید ہوئے۔ دین اسلام کی خاطر کی طرف، دین اسلام کی محافظت کی خاطر شہید ہونے والوں کی یادگار ہی محرم ہے۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس دردناک واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اہل دل مسلمان عبادت و ریاضت کرنے، روزہ رکھنے، غریبوں کو کھانا کھلانے اور خیرات کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ شہیدان کربلا کی ارواح پاک کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک تعزیہ داری کی ہماہمی شروع ہو جاتی ہے، اور سبیل امام علیہ السلام اور شہیدان کربلا کے نام پر پیاسوں کو پانی پلانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر نظر و نیاز، خیرات، صدقات، بیان واقعات کربلا کا اہتمام کریں، تاکہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد عظیم کے لیے اپنی اور اپنے عزیز و قریب اور اپنے جانثاروں کی جانیں قربان کی ہیں، اس سے قوم مسلم سبق حاصل کرے۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ نے سن لیا۔ اب اس کے خاص باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ امتحان میں محرم پر آپ کو اگر نوٹ لکھنے کے آ جائے، مضمون لکھنے کے آ جائے، تو اس میں سے خاص باتوں کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے لکھیں گے کہ محرم کا مہینہ بہت ہی احترام کا مہینہ ہے، اور عربی سال کا یہ پہلے مہینے کا نام ہے۔ اس مہینے میں بہت اسلامی تاریخیں ہوئی ہیں۔ اس میں خاص طور سے اس مہینے کے 10 تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ ختم ہوا 10 محرم کو۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں کسی وجہ سے قید کر دیے گئے تھے، وہ مچھلی کے پیٹ سے 10 مہینہ ہی کو باہر آئے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسی 10 مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا، اور وہ امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں یعنی پورے گھر والوں کے ساتھ اس دین کی حفاظت کے واسطے شہید ہوئے، دین کی حفاظت کی خاطر شہید ہوئے۔ اور یہ محرم کا چاند دیکھتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس دردناک واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دن خیر و خیرات یعنی کہ غریبوں مسکینوں کو ان کے نام پہ صدقہ اور خیرات کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ حالانکہ محرم کی پہلی تاریخ میں 10 تاریخ کو تعزیہ داری کی تمام چیزیں ہیں،
وہ کریں یا نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بار کبھی اتنا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار ہے، اور اس دن ہمیں آپ کو اللہ کے نام پہ، ان کے نام پہ خیر و خیرات کرنا چاہیے، اور تاکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمارے خاطر اور اپنے دین کے خاطر، اپنے نانا علیہ السلام کے دین کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی یادگار تاریخ ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ بس یہ خاص باتیں آپ کو امتحان میں محرم کے نام سے نوٹ کر دینا ہوگا، لکھ دینا ہوگا، آپ کا مضمون ہو جائے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ پھر ملوں گا کوئی خاص ایک موضوع لے کر کے، تب تک انتظار کیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔